أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العلي العظيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللہ ذی المعارج. مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑھنے والا منکروں کے لیے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا آئے اللہ کی طرف سے جو چڑھتے درجوں والا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے. فاصبر صبرا جمیلا سو تو صبر کر بھلی طرح کا صبر کرنا. انہم یرونہ بعیدا وہ دیکھتے ہیں اس کو دور. ونراہ قریبا اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک. یوم تکون السماء کالمہل جس دن ہوگا آسمان تانبے جیسا پگھلا ہوا. وتکون الجبال کالعہن اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی. ولا یسأل حمیم حمیما اور نہ پوچھے گا دوستدار کو. یبصرونہم سب نظر آ جائیں گے ان کو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ چاہے گا گنہگار کسی طرح چھوڑائی میں دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو. وصاحبتہ واخیہ اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو. وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ اور جتنے زمین پر ہیں سب کو پھر اپنے آپ کو بچا لے. کلا ہرگز نہیں. انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی
وہ تپتی ہوئی آگ ہے، کھینچ لینے والی کلیجہ، پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور پھر کر چلا گیا۔ وجمع فأوعى، اور جوڑا اور سینت کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنا ہے جی کا کچا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچے اس کو برائی تو بے صبرا۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب پہنچے اس کو بلائی تو بے توفیقہ۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر قائم ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے۔ للسائل والمحروم، مانگنے والے اور ہارے ہوئے کا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو لوگ کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو ڈر نہ ہونا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر اپنی جوڑیوں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے، سو ان پر نہیں کچھ الاہنا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوائے سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں اور اپنے قول کو نبھاتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پھر کیا ہوا ہے منکروں کو تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائنے سے اور بائیں سے گول کے گول۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا طمع رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں کہ داخل ہو جائے نعمت کے باغ میں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، تحقیق ہم کر سکتے ہیں۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ بدل کر لے آئیں ان سے بہتر اور ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں گے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، سو چھوڑ دے ان کو کہ باتیں بنائیں اور کھیلا کریں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، چڑھی آتی ہوں گی ان پر ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ یہ مکمل صورت ہے سورہ معارج۔ معارج یہ جمع ہے معرج کی اور معراج کی۔ عروج کے معنی آتے ہیں بلندی کی طرف چڑھنا، تو معراج میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف، ساتوں آسمان پھر اس کے اوپر جانے کہاں کہاں آپ کو سیر کرائی گئی جنت کی اور دوزخ کی۔ تو معراج اور معرج اس کی جمع ہے معارج۔ جب آدمی بلندی پر چڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے آپ کے اعتبار سے وہ سیڑھی و زینہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آدمی چڑھ کر بلندی کی طرف پہنچتا ہے۔ تو عالم بالا پر جانے کے لیے جو فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، ان کی سیڑھیاں ہیں، وہ ہے آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو آسمان کے جو وہ مواقع ہیں جہاں سے وہ چڑھ کر جاتے ہیں، مراد وہ ہے۔ اس کا سورت کے اندر ذکر آیا ہے، اسی مناسبت کا نام ہی رکھا گیا سورہ معارج، جس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سأل کے معنی پوچھا، سوال کیا۔ عربی کے اندر دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کوئی سوال کرتا ہے تو مقصد کوئی خبر معلوم کرنا ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کو تحقیق نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے، معلوم کر رہا ہے تاکہ اسے
صحیح بات جو ہے معلوم ہو جائے، تو اس کے لیے حرف عن آتا ہے۔ سألت عنہ، میں نے اس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا۔ یہاں ان نہیں آیا ہے، با سأل سائل بعذاب واقع، اس لیے یہاں پوچھنے والے کا مقصد اور سوال کا مقصد کسی خبر کی تحقیق اور اس کو معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف استہزاءً بطور انکار کے، اچھا تو بتائیے تو کب آئے گی؟ قیامت آئے گی تو بتائیے کب آئے گی؟ یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پوچھنے کا مقصد اس کو معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مذاق اڑانا ہے۔ اچھا ایسا ہوگا؟ تو سأل سائل بعذاب واقع، کسی پوچھنے والے نے، کسی مانگنے والے نے مانگا، کیا مانگا؟ عذاب۔ کیسا عذاب؟ جو واقع ہو کر رہے گا، جو واقع ہونے والا کس کے اوپر؟ للکافرین، کافروں کے اوپر۔ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، جب واقع ہو جائے گا تو کوئی دنیا کی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی، کیونکہ وہ عذاب اس ذات کی طرف سے آ رہا ہے، من اللہ ذی المعارج، جو سیڑھیوں والا یعنی آسمانوں والا ہے، جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے کہ انسان کا وہاں تک پہنچنا قریب قریب ناممکن۔ تو اس کی طرف سے جو عذاب آئے گا، اس عذاب کو سوائے اللہ کے اور کوئی ٹال نہیں سکتا، آئے گا ضرور۔ کس پر آئے گا؟ ان کافروں پر آئے گا جو یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے ضمن میں جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نضر ابن حارث ایک مشرک تھا، اس نے اتنی جرأت کی اور جرأت کر کے یہ کہہ بیٹھا، گویا اللہ کے عذاب کو اس نے چیلنج کیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کہ ہم قرآن کو تو مانتے نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کے انکاری ہیں، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو یہ کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن حق ہے اور ہم اس کو مانتے نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو ہم پر سزا اور عذاب نازل کیجئے، وہ یہ فامطر علینا حجارۃ من السماء، پتھروں کی بارش بھیج دیجیے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب۔ جرأت کی بات۔ اس پر فرمایا گیا کہ ایک مانگنے والے نے عذاب کو مانگا جو واقع تو ہوگا، واقع تو ہوگا، کس دن واقع ہوگا آگے آ رہا، کہ ان کافروں کی جو شرارتیں ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، اس پر جو عذاب یقینی طور سے آئے گا وہ تو قیامت کے بعد آئے گا، یعنی آخرت میں، جس کی جھلک موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کی مصلحت متقاضی ہوئی تو یہاں بھی عذاب آ سکتا ہے، جیسا کہ بدر کے اندر آیا، 70 مارے گئے بڑے بڑے، عذابی تو تھا، یا قحط مسلط کیا گیا مشرکین کے اوپر، مکہ والوں کے اوپر، سالوں سال تک تو جوجھتے رہے، پریشان رہے۔ تو اگر دنیا میں اللہ کی مصلحت متقاضی ہوئی، یہاں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت میں تو آنا یقینی ہے، آئے گا نہیں آئے گا تو اللہ کے علم میں، اللہ جانتے ہیں، لیکن یقینی عذاب واقع ہو کر رہے گا ان کافروں پر۔ لیس لہ دافع، اب کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا جب آئے گا تو، من اللہ ذی المعارج، وہ آئے گا اللہ کی طرف سے۔ کیسا اللہ؟ جو ایسی قدرت والا ہے، جو بلند درجوں والا ہے، سیڑھیوں والا یعنی آسمانوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ چڑھتے ہیں اس کی طرف ملائکہ، فرشتے، والروح، یہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں خاص بعد العام۔ جب ملائکہ کا ذکر کیا گیا تو اس کے ضمن میں خود بخود حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، لیکن پھر الگ سے ذکر کیا گیا ان کی خصوصیت کی وجہ سے، ان کی عظمت شان کی وجہ سے۔ یا یہاں روح سے مراد ہے مومنوں کی روح۔ جب مومن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس کو لے کر جاتے ہیں، جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سوال ہوتا ہے کون؟ کا فلاں، ہمارے ساتھ کون؟ فلاں کی روح، اس کا نام اور اس کی ولدیت کے ساتھ بتایا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، اوپر جاتے ہیں، وہاں کے فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس طرح یکے بعد دیگرے 7 آسمان کے اوپر۔ تو وہ روح
اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اللہ کی جناب میں، پھر حکم ہوتا ہے میرے بندے کی روح کو علیین کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو گویا اس روح کے چڑھنے کا راستہ بھی وہی ہے آسمان، اور جو فرشتے جن کے ذمے اللہ کی قضا و قدر کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی تدبیر ان کے ذمے ہوتی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے جو اوپر نیچے ان کا آنا جانا ہوتا ہے انہی راستوں سے ہوتا ہے، مراد وہ آسمان ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح کہ چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے اور روح، فی یومن اس دن میں، کان مقدار 50,000 سنہ، یہ عذاب اس دن میں واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی۔ وہ جو اللہ کا عذاب ان کافروں کے بارے میں طے ہے کہ آخرت میں ہونا ہے، یہ اس دن تو یقینی طور سے واقع ہوگا۔ کس دن؟ اس دن جس کی ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ یہاں پر فرمایا گیا، مراد قیامت کا دن۔ اب قرآن کی ایک دوسری آیت جو الف لام میم سجدہ کے اندر ہے، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، کہ تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کا دن، یہاں 50,000 سال بتایا گیا، یہ تضاد کیوں ہے؟ اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ 50,000 سال کافروں کے اعتبار سے ہے، کافروں کے اعتبار سے۔ البتہ کفر کے اندر کوئی بہت آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کفر کے ساتھ، نفس کفر کے ساتھ اس کے بہت سارے ظلم ہوتے ہیں، بہت سارے اس کی خرابیاں برائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں مزید شدت ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک ایمان والا ہے تو نفس ایمان کے باوجود کے ساتھ ساتھ اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے اعمال صالحہ جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، حالانکہ جنت پہ جانے والا ادنا درجے کے ایمان والا بھی ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے ایمان والا بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی کافر کے حق میں وہ 50,000 سال کا دن ہوگا ایک دن، اور کسی کے اعتبار سے 1000 سال کا دن ہوگا، یہ فرق مراتب ہوگا۔ لیکن تفسیر مظہری میں علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں یہ لکھا ہے کہ وہ 1000 سال ہمارے اور تمہارے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مما تعدون تمہارے شمار کے اعتبار سے، یعنی زمین سے آسمان کی مسافت اگر انسان طے کرے، اس کے لیے ممکن ہو طے کرنا، تو جانے پر 500 سال لگیں گے، پھر لوٹ کر آنے پر 500 سال لگیں گے، 1000 سال ہو گیا۔ تو انسانوں کے اعتبار سے جو قرآن کے مخاطب ہیں ان کے اعتبار سے فرشتے تو تھوڑی دیر میں راستہ طے کر لیتے ہیں۔ اس کو اور آسان طریقے پر آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ جدہ جاتے ہیں ہوائی جہاز سے، تقریباً 3000 کا فاصلہ ہے، یہاں سے جدہ کا تقریباً 3000 میل کا فاصلہ ہے۔ 3000 میل اگر آدمی بائی روڈ چلے کتنا وقت لگے گا، اور اگر اپنی سواری سے چلے، اونٹ کی سواری سے کتنا وقت لگے گا، اور جہاز سے آتا ہے تو چند گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں تفسیر مظہر بھی لکھا ہے کہ وہ جو 1000 سال ہے وہ ہم انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ جو ہے یہ 1000 سال کا، یہ جو ہے کافروں کے اعتبار سے قیامت کا وہ ایک دن ان کے حق میں 50,000 سال کا ہوگا۔ اور یہ جیسے عذاب کے اندر شدت ہوتی ہے ہم دنیا کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو 1 گھنٹہ بھی 1 دن کے برابر معلوم ہوتا ہے، 1 ہفتہ کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ یہ خوشی کے لمحات جب آتے ہیں، اگر دن 1 دن 2 دن کے بھی ہوتے ہیں تو ایسے گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ارے ابھی عید آئی اور چلی گئی۔ تو احساس کا فرق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی کے حق میں 50,000 سال کا یہ دن ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک مومن کے حق میں ایسا گزر جائے گا جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت، ایسا گزر جائے گا۔ تو اس دن میں عذاب واقع ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو جب ان کو عذاب یقینی طور پر ہونا ہی ہے تو
ان کی شرارتوں سے، ان کی گستاخیوں سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر کیجیے۔ فاصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں کہ کسی یعنی اس میں کوئی شکایت تک نہیں ہونی چاہیے، آپ اس طرح صبر کیجیے، صبر جمیل۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ تو اس کو یعنی قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں۔ یہ دور مسافت اور زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ دوری وقوع کے اعتبار سے اور امکان کے اعتبار سے، کہ اس کا امکان بہت بعید ہے، واقع تو کیا ہوگا اس کا ممکن ہونا بھی بعید ہے، تو وہ تو اس کو دور دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ہوگا ہی نہیں، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یقینی طور سے واقع ہوگی تو ہم اس سے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ عذاب جو ان کو ہوگا اس دن ہوگا جس دن کہ آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے کہ تیل کا تلچھٹ، پگھلا ہوا تانبا۔ جب کڑھائی کے اندر کوئی چیز چھانتے ہیں تو چھانتے جب آخر میں جو تیل بچتا ہے اور اس کی تہ کے اندر جو ہوتا ہے تلچھٹ، کیسا ہوتا ہے؟ سیاہ، یا سیاہی مائل ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آسمان ہو جائے گا۔ یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے رنگین دھلکی ہوئی اون کی مانند، چونکہ پہاڑوں کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتا ہے، یہ سنگ مرمر کیا ہے؟ پہاڑی تو ہے، کالا بھی ہوتا ہے، براؤن بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، مختلف رنگ کے یہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح جاڑے کے موسم میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روئی دھندنے والا دھندتا ہے تو سورج کی شعاع کے اندر باریک باریک اجزاء رنگ برنگے نظر آتے ہیں، آتے نہیں آتے ہیں؟ اسی طریقے سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ وہ پہاڑ کہ زمین کی جو حرکتیں اضطراری تھی، جب اللہ نے بنایا تھا زمین کو تو ہل رہی تھی جیسے کشتی پانی میں، بالکل ساکن نہیں رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے جگہ جگہ پہاڑ پیدا کر کے اس کو جما دیا اور گاڑ دیا تاکہ زمین کی حرکت ختم ہو جائے۔ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس دن ان کی یہ حیثیت ہوگی جیسے دھلکے ہوئے روح کے ذرات اڑتے ہیں، یہ اس طریقے سے یہ فضاؤں کے اندر اڑتے پھریں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دلی دوست، حمیم کہتے ہیں جگری اور دلی دوست کو جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، کوئی بھی دوست دار کسی دوست دار کو نہیں پوچھے گا، ایسا نہیں، اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کو سامنے کریں گے، لیکن ایسا سخت دن ہوگا کہ ہر آدمی کو نفسی نفسی پڑی ہوگی کہ آج کسی طرح میری جان بچ جائے، اور وہ بیوی، وہ بچے، وہ اس کے پریوار اور خاندان کے لوگ جن پر وہ جان چھڑکا کرتا تھا، اس دن جو مصیبت سامنے آئے گی تو وہ یہ چاہے گا کہ ان سب کو فدیے میں دے دے لیکن میری جان بچ جائے۔ تو کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ان کو دکھایا جائے گا۔ یود المجرم، اس دن مجرم یعنی کافر یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیہ میں دے دے۔ وصاحبتی و اخی، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، فصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس کنبہ کو جس میں وہ رہتا تھا، سب کو فدیہ میں دے دے۔ یہی نہیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، تمام اہل زمین کو فدیہ میں دے دے۔ اگر یہ ممکن ہو کہ تمام زمین والوں کو فدیہ میں دے کر جان بچ جائے تو ایسا بھی کر گزرے گا۔ ثم ینجی، پھر چاہے گا کہ یہ فدیہ اس کو نجات دے دے، عذاب سے بچا لے، کلا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوگا، عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ انہا لظا، کیونکہ جس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوگا وہ ایسی آگ ہوگی جو شعلہ زن ہوگی۔ لظا کہتے ہیں ایسی آگ کو جس میں صرف شعلہ ہو اور کوئی چیز کی آمیزش نہ ہو، ایسی تپتی ہوئی اور شعلہ زن آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو اس کے کھالوں کو اتار لے گی، کھالوں تک کھینچ لے گی۔ شوا کہتے ہیں سر کی کھال کو، اور ہاتھ پیر کی کھال کو بھی شوا کہتے ہیں، کھالوں کو اتار لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ خود بلائے گی اس کو جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا اور تعصر و گردانی کی ہوگی۔ وجمع فاوعى، اور اس نے مال کو اکٹھا کیا ہوگا اور سمیٹ کر رکھا ہوگا، یعنی جائز ناجائز ہر طریقے سے مال کو اکٹھا کیا ہوگا، اس میں حقوق اللہ کا اطلاق ہوا، اور اس میں فرائض اور واجبات کو ادا نہیں کیا، اس میں حقوق العباد کے اطلاق ہوا۔ تو مال کو جمع کر کے رکھا ہوگا، اس کو اکٹھا کیا ہوگا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا ہوا ہے کم ہمت،
حلو کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حلو کہتے ہیں جو حریص ہو، اور ایک تفسیر یہ کہ جو بخیل ہو۔ تو حرص اور بخل لازم ملزوم چیزیں، جو بخیل ہوتا ہے وہ حریص بھی ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ حریص بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی ہے کہ کم ہمت، قرآن نے اس کی خود تفسیر کر دی کہ انسان کا ہمت پیدا ہوا ہے، حلو پیدا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے حلو؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، جتنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ، حد سے زیادہ جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، تو یہ تو ہوا کم ہمت۔ اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، خوشحالی آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بخل کرنے لگتا ہے۔ یہ ہوا بخل اور حرص۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، سوائے ان نمازیوں کے۔ مقابلے میں کافروں کے مصلین کو لایا گیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہاں مراد اگرچہ مصلین سے ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والا ہونے کے لیے سب سے بڑی علامت ہے وہ اس کا نمازی ہونا ہے۔ گویا ایک وہ مسلمان جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، ایسا مسلمان کے ایمان میں کوئی ایمان ہے جو نماز نہ پڑھے۔ سوائے ان نمازیوں کے الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں، پوری نماز میں توجہ نماز کی طرف رکھتے ہیں۔ دائمون، نماز میں دائم و قائم رہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اعضاء کا جو استعمال ہے وہ استعمال سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ کھڑے ہیں تو نگاہ سجدگاہ میں، رکوع میں تو نگاہ پیر کے انگوٹھے پر ہے، سجدہ میں تو نگاہ ناک کے اوپر ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے پوری توجہ کی نماز کے اندر رہتی ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق ہے مقرر، للسائل والمحروم، یعنی سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ سائل کہتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کرے، اللہ کے نام پر دے دو، تو اپنی ضرورت کا، اپنی پریشانی کی اظہار کر کے وہ سوال کرتا ہے، اس کو تو سائل کہا گیا۔ محروم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی شرافت نفس کی وجہ سے کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہ کرے، اس اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اکثر محروم رہ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو سائل ہے، سوال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس کو تحقیق کر کے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں، سوائے ان نمازیوں کے اور ان کے جن کے مالوں میں حق ہے مقرر، سوالی کا بھی بے سوالی کا بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کی کا اعتقاد رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تبھی تو یہ اعمال کرتے ہیں۔ یہ اعمال کرنا قیامت کی تیاری کے لیے، تو وہ لوگ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے، کہ اللہ نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ ایک راستہ دیا ہے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا شرعی لونڈی جو ہے اس سے، فإنہم غیر ملومین، کہ ان کے سلسلے میں اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، ناجائز طریقے سے یا تو یہ شکل ہو کہ نکاح اس عورت سے کر لے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، یا زنا کرے، یا اپنی بیوی ہی سے غیر مشروع طریقے پر وہ ہم بستری کرے، یا ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہشات کو، شہوت کو پوری کر کے منی خارج کرے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، یہاں سے اسی کو بیان کیا ہے کہ جائز شکل یہ اپنی بیوی ہو اور اپنی شرعی لونڈی ہو جس کا اب زمانہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى، جو کوئی اس کے علاوہ راستے کو اور اس کے علاوہ جگہ کا طالب ہو، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور عہد و پیمان کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ امانت صرف یہی نہیں کہ ایک آدمی اپنا مال کسی کے پاس رکھ دیا بطور امانت کے، اب وہ امانت ہو گیا، اس کی حفاظت ضروری ہو گئی، اس میں خیانت نہ کرے، نہیں۔ امانت بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں یہ بھی ہے اللہ کی طرف سے بندے کو جو فرائض و واجبات مقرر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
اس کو ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح جو حرام و مکروہات ہیں ان سے بچنا یہ امانت ہے، اور نہ بچنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح مجلس کی گفتگو، اگر آدمی آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے تو اس کا مشورہ یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی اس کی رعایت کرنے والے ہیں، اس کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آدمی جس ادارے کا ذمہ دار ہو، جو ذمہ داری اس کے اوپر آئے اس ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اور عہد کہتے ہیں، ایک تو معاہدہ ہوتا ہے، دو جماعت کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا، اور عہد یہ بھی ہے کہ ایک طرفہ کوئی وعدہ کر لیا تو وعدے کو پورا کرنا یہ بھی امانت ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے ہیں، جہاں بھی گواہی کی ضرورت پیش آ جائے وہ اس سے مکرتے نہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اوپر آیا تھا کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، نماز چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، نماز جب بھی پڑھتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں وہ مراد ہے۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ جو نمازیں فرض نمازیں ہیں ان کو ان کے اوقات کے اوپر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں وہ جنت کے اندر عزت سے داخل کیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو آپ کی طرف دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، عزین غول بنا بنا کر، آپ کی بات سننے کے لیے نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جاتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے جماعت بنا کر کے آپ کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ مقصد آپ کی باتوں کو سننا نہیں ہوتا تھا بلکہ مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ تو کیا ہو گیا ان کافروں کو جو دوڑ دوڑ کر آتے ہیں آپ کے پاس، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، گول بنا بنا کر۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر آدمی اس بات کی طمع رکھتا ہے اور ہوس رکھتا ہے کہ اس کو آسائش کے باغ میں داخل کر دیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اول قیامت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن چلو فرض کر لو اگر قیامت ہوئی بھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوا، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی جاؤں گا وہاں بھی مجھے بہتری ہی ملے گی، کیونکہ دنیا کے اندر بھی بہتری مجھے ملی ہوئی ہے، مال اور اولاد کی کثرت۔ کلا، اور میں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے ان چیزوں سے جس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کس سے پیدا کیا؟ انسان کو اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ نطفہ جو ایک قطرہ سیال ہے، بہنے والا مادہ ہے، جس میں کبھی زندگی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ جب اللہ اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں، جیتا جاگتا بچہ بنا دیتے ہیں اس نطفہ کو، اس قطرہ کو۔ جو اللہ اس نطفہ کو، جو قطرہ ہے، بے حیات ہے، زندگی کا آثار نہیں ہے، جیتا جاگتا انسان اور بچہ بنا دیتا ہے، تو وہ اللہ انسان کو مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد، جس کے اوپر زندگی کے آثار گزر چکے ہیں، دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ تو ہم نے پیدا کیا ان سے، ان کو اس چیز سے جس کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، لہذا میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغربوں کے رب کی۔ یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اس لیے کہ سورج سال کے 360 دن میں روزانہ اس کا جہاں سے نکلتا ہے وہ جگہ بدلتی رہتی، تو گیا 360 دن کا 360 مغرب ہوا، مشرق ہوا، اور 360 مغرب ہوا۔ تو قسم ہے کھاتا ہوں میں مشرق و مغرب کے رب کی، انا لقادرون، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر انسانوں کو لے آئیں، ان کو ختم کر کے ان کی جگہ ان سے بہتر لے آئیں، جو قیامت کے منکر نہیں ہوں گے، جو شرک اور کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اسی قدرت ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ ہم وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جانے دیجئے کہ یہ اپنے شغل کے اندر اور تفریح کے اندر لگے رہیں یہاں تک کہ سامنا ہو اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ نہ قیامت، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، آخر وہ قیامت کب آئے گی؟ لاؤ نہ قیامت، وہ تو آئے گی، جب آئے گی اس کا سامنا ہوگا، تب تک کے لیے آپ انہیں جانے دیجیے، ان کے مشغلے میں لگے رہنے دیجیے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا،
کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن کہ اپنے قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے جیسے کہ وہ اپنے عبادت گاہوں کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس کا انکار کرتے تھے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور قبروں سے نکل کر کے محشر کی طرف جلنا دوڑنا شروع کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ اسی کا تو انکار کر رہے تھے اور یہ حقائق سامنے آ گئے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی مارے ذلت کے، ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جن کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا تھا لیکن وہ ماننے کے روادار نہیں تھے۔ یہاں تک صورت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورہ نوح ہے جو انشاءاللہ اب رمضان کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔